آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی خاص سال کی بات کریں گے جسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایمان اور طاقت کی ایک انوکھی داستان سناتی ہے۔ یہاں ایک بہت عجیب سوال اٹھتا ہے، کیسے ہاتھیوں کی ایک زبردست فوج جس کے چلنے سے زمین کانپتی تھی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ایک گھول سے ہار گئی؟ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے یمن کے بادشاہ ابراہا سے۔ اس کے دل میں حسد اور تکبر کی ایک ایسی آگ جل رہی تھی جس نے اسے ایک خطرناک منصوبے پر مجبور کر دیا۔ دیکھیے، ابراہا نے یمن میں ایک بہت ہی شاندار بہت بڑا چرچ بنوایا۔ اس کا مقصد بالکل سیدھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ میں موجود قدیم کعبہ کے بجائے اس کے نئے چرچ کی طرف آئیں۔ ایک طرف تھی نئی چمکتی ہوئی عمارت اور دوسری طرف تھا صدیوں پرانا مقدس مرکز۔ اب جب یہ خبر عرب تک پہنچی تو ظاہر رد عمل تو آنا تھا۔ ایک عرب قبیلے کے شخص نے غصے میں آ کر اس کے چرچ کی بے حرمتی کر دی۔ بس یہی وہ بات تھی جس نے ابراہا کے حسد کو انتقام کی آگ میں بدل دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا، میں اس پرانی عمارت کو گرا دوں گا، پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ عبادت کرنے کہاں جاتے ہیں۔ اس کا ارادہ اب بالکل واضح تھا۔ اور پھر ابراہا صرف باتوں پر نہیں رکا، اس نے ایک ایسی فوج اکٹھی کی جس کی دہشت دور دور تک پھیل گئی۔ یہ کوئی معمولی لشکر نہیں تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک بہت بڑی فوج اور اس کی قیادت کر رہے تھے جنگی ہاتھی۔ جب وہ مکہ کی طرف بڑھیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے قدموں سے زمین لرز رہی تھی۔ ابھی وہ شہر میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی فوج کے اگلے دستوں نے مکہ کے باہر چھاپا مارا اور لوگوں کے مویشی، ان کے جانور، سب کچھ چھین لیا۔ ان میں مکہ کے سردار عبد المطلب کے بھی 200 سے 400 اونٹ شامل تھے۔ اب اس طوفان کے سامنے مکہ کی طرف سے ایک شخصیت سامنے آتی ہے، عبد المطلب، اور یہاں سے طاقت کی نہیں بلکہ ایمان اور یقین کی ایک جنگ شروع ہوتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عبد المطلب نے جنگ کی تیاری نہیں کی۔ انہوں نے ہتھیار اٹھانے کے بجائے سیدھا اس حملہ آور بادشاہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو ابراہا ان کی شخصیت سے کافی متاثر ہوا، لیکن وہ اس وقت حیران رہ گیا جب عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کی بات کی۔ ابراہا نے طنز کرتے ہوئے کہا، میں تو تمہیں بڑا عقل مند آدمی سمجھا تھا، لیکن تم صرف اپنے اونٹوں کی فکر میں ہو۔ ارے میں تو تمہارا کعبہ تباہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں لکھا گیا۔ انہوں نے بڑے سکون اور اعتماد سے کہا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں انہیں لینے آیا ہوں۔ رہا یہ گھر یعنی کعبہ تو اس کا اپنا ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہا نے اونٹ واپس کر دیے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے مکہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں۔ انہوں نے شہر کو اس کے حقیقی محافظ کے سپرد کر دیا۔ اور اب وہ لمحہ آتا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ ابراہا کی فوج حملے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے۔ مکہ شہر خالی پڑا ہے اور پھر آسمان سے مدد آتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے فوج کا سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، کعبہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ بہت مارنے پر بھی وہ آگے نہیں بڑھا۔ پھر اچانک سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ ہر پرندے کے پاس پکی ہوئی مٹی کی 3 چھوٹی کنکریاں تھیں، اور پھر ان پرندوں نے وہ کنکریاں ابراہا کی پوری فوج پر برسانا شروع کر دی۔ لیکن یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے۔ جس فوجی یا ہاتھی کو بھی یہ کنکری لگتی وہ اس کے جسم کے آر پار ہو جاتی اور وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناقابل شکست فوج ختم ہو گئی۔ قرآن پاک میں اس منظر کو ایک بہت ہی طاقتور مثال سے بیان کیا گیا ہے کہ اور اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ جب یہ طوفان تھم گیا تو ایک نئی صبح طلوع ہوئی، ایک ایسا شہر جو بچا لیا گیا تھا اور ایک ایسی میراث جو ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ جب مکہ کے لوگ ڈرتے ڈرتے پہاڑوں سے نیچے اترے تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ ان کی سوچ سے بھی باہر تھا۔ شہر بالکل محفوظ تھا اور دشمن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس معجزے نے ان کے ایمان کو اور پختہ کر دیا۔ اور ظاہر ہے اس واقعے نے عبد المطلب کی عزت و مقام پورے عرب میں کئی گنا بڑھا دیا۔ لوگ انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھنے لگے جن کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ لیکن اس کہانی میں ایک عدد بہت اہم ہے اور وہ ہے 55۔ یہ سارا واقعہ، یہ حیرت انگیز معجزہ، تاریخ کی ایک ایسی عظیم ہستی کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے ہوا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ گویا قدرت ایک خاص مقصد کے لیے راستہ صاف کر رہی تھی۔ ماحول بنایا جا رہا تھا،
स्टेज पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तो सवाल यह है कि इस मोजज़े के बाद वो कौन सा अजीम वाक़या होने वाला था जिसके लिए ये सारी तमहीद बांधी गई और जिसने तारीख का धारा हमेशा के लिए मोड़ दिया।